ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت 124 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جو آزمائشیں کیں ان کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کچھ آزمائشیں کیں، فَأَتَمَّهُنَّ، پس ابراہیم علیہ السلام نے ان سب آزمائشوں کو پورا کر دیا۔ ابراہیم سارے امتحانوں میں، ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے۔ جب ساری آزمائشوں پر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تمام لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔
تمام لوگوں کا رہبر، رہنما اور قائد بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے جب ان نوازشات کو دیکھا اور اس اعلان کو سنا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، تو عرض کیا قال ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ، میرا یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑا آیت کو سمجھ لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے آزمائشیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں پر پورے اتر آئے۔ ابراہیم آزمائشوں پر پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ اعلان فرما دیا کہ اے ابراہیم، جب تم میری ساری آزمائشوں پر پورے اترے ہو تو اب میرا بھی اعلان سن لو کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ گویا ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت جسے آزمائشوں سے گزارتا ہے، جسے امتحانات سے گزارتا ہے، ان امتحانات سے گزارنے، ان آزمائشوں سے گزارنے کا ایک مدعا و مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں پختگی آئے اور وہ میرے انعامات کا حقدار ٹھہرے، وہ میرے انعامات کا حقدار ٹھہرے۔ سو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تم میری آزمائشوں پر پورے اترے ہو، میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اگلی بات، باپ ہے، باپ کو کوئی شرف ملے، کوئی عظمت ملے، کوئی مقام و مرتبہ ملے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد بھی اس مرتبے پر فائز ہو یا مجھ سے بھی بہتر مقام پر پہنچنے والی ہو۔ یہ ایک فطری سی بات ہے، یہ فطری سی بات ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے زبان پر یہ کلمات آ گئے کہ مولا مجھے تو امام بنانے والا ہے، کیا میری اولاد کو بھی یہ امامت رہے گی؟ میری اولاد بھی مرتبہ امامت پر فائز رہے گی؟ کیا وہ بھی لوگوں کی رہبر و رہنما ہوگی؟ کیا وہ بھی لوگوں کے پیشوا ہوں گے؟ کیا وہ بھی لوگوں کے قائد ہوں گے؟ کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ جو تیری راہ پہ چلتے رہیں گے، تیرے طریقے پہ چلتے رہیں گے، تیری سنت پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، تیرے اخلاق، تیری عادات، تیرے اعمال اور تیری استقامت کی طرح جن کے کردار میں، جن کی شخصیت میں یہ خوبیاں ہوں گی، یہ امامت ان میں تو رہے گی، ان میں تو منتقل ہوگی، لیکن جو تجھ سے اعراض کریں گے، جو تجھ سے منہ پھیریں گے، جو تیرے راستے کو چھوڑ دیں گے، میرا یہ وعدہ ان کے لیے نہیں ہے، میرا یہ وعدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اب اس آیت سے پہلے جو دو آیات ہیں ان میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے کہ جن کی یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں،
یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے اور مشرکین بھی آپ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان تو ہیں ہی ہیں۔ اب قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ان کلمات جن کے ذریعے آزمایا اسے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 30 کلمات کے ذریعے آزمائش کی گئی۔ 30 کلمات کے ذریعے آزمائش کی گئی، جن کا ذکر سورہ توبہ میں، یعنی 10 کلمات کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، 10 کا ذکر سورہ احزاب میں، اور 10 کا ذکر سورہ مومنین میں ہے۔ 10 کا ذکر سورہ مومنین میں۔ یہ 30 کلمات ہیں۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہے اور اخلاق سے اور عادات سے، یعنی شخصیت کے اندر جو خصوصیت پائی جاتی ہیں ان کا ذکر ان 3 صورتوں میں 10 10 اور 10 کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور 10 آزمائشیں اور ہیں، اور وہ بھی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی ہے۔ اور ان 10 کلمات کا ذکر جو ہے وہ انسان کی ظاہر نظافت اور ظاہر شخصیت سے ہے۔ پہلے ہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن 30 کلمات کا ذکر کیا ہے انہیں بیان کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد حدیث پاک کی طرف آئیں گے۔ سورہ توبہ آیت 112، 10 کلمات 10 آزمائش ان کا ذکر یہاں ہے۔ سب سے پہلی، یہ اب میں چونکہ وقت ہمارا اتنا سے ہی ہوتا ہے لہٰذا میں صرف نام بول دیتا ہوں، آیت بول دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بول دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ مقصود یہ ہے کہ ان خوبیوں کو دیکھیں، ان کلمات کو دیکھیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، اور پھر اپنی اپنی ذات کو بحیثیت مسلمان خود جانچیں کہ کیا ہم میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اگر پائی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں پائی جاتی تو اس کی فکر کریں، اس کی فکر کریں، اور پھر من حیث القوم ان اسباب پہ غور کریں کہ ابراہیم جو ابو الانبیاء ہیں، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، امامت ان کا منصب قرآن نے بیان کیا، تو آج جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، ان میں کہاں کہاں کمی ہے کہ وہ امامت آج ہم میں نظر نہیں آتی۔ یعنی فائدی طور پہ کسی میں وہ چیز تھوڑی تھوڑی جزئی طور پہ پائی جائے تو پائی جائے، من حیث القوم کمی ہے۔ ارشاد فرمایا التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے،
الصائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، والآمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے، نیکی کا کہنے والے، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبری سنانے والے۔ یہ دس آزمائشیں اور کلمات آ گئے جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی۔ اس کے بعد ہے سورہ احزاب، اس کی آیت ہے 35، ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ مسلمان کون؟ جو اللہ کے احکامات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے، پھر اپنی کوئی خواہش، کوئی عمل، کوئی سوچ، کوئی فکر نہ رہے، اللہ کا امر آ گیا اس کی پیروی کر لے، وہ مسلمان۔ ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد، مومن عورتیں، والقانتین والقانتات فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات سچے مرد، سچ بولنے والے مرد، والصادقات سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ 10 کلمات سورہ احزاب کے آ گئے، اور آگے سورہ مومنون اس کے 10 کلمات ہیں جن کے ساتھ ابراہیم کی علیہ السلام آزمائش کی گئی، اور پھر ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، خلیل بنایا اور شرف امامت پہ فائز کیا۔ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون بے شک ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ اب پھر آگے وہ 10 کلمات آ رہے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔
نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو خالصتاً اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس کا خوف قلب و روح پر طاری ہوتا ہے اور جسم اس خوف کا مرقع نظر آتا ہے، جسم میں نظر آتا ہے کہ ایک غلام، ایک بندہ اپنے آقا کے حضور کھڑا ہے، اپنے آقا کے حضور کھڑا ہے۔ اگر یہ کیفیت آ گئی تو پھر گویا وہ ایک صفت بھی مل گئی۔ سو فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھنے والے ہیں، نمازیں خشوع سے ادا کرتے ہیں، یکسوئی سے ادا کرتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بیہودہ باتوں سے چہرہ پھیر لیتے ہیں، لغو چیزوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ مومن جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، مگر یہ کہ اپنی ازواج کے پاس جانا، اپنی لونڈیوں کے پاس جانا، اس میں وہ جائز ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کہ ان پر کوئی ملامت کی جائے۔ فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، اور جو کوئی اس سے تجاوز کرے، یعنی اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے سوا کسی اور طرف جائے، کہیں اور منہ مارے، تو ایسے لوگ وہ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں۔ امانتوں کے محافظ، امین، خیانت نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے۔ اب یہ خیانت صرف اسی چیز کا معنی نہیں ہے کہ کسی نے مجھے کوئی چیز پکڑائی اور میں نے ویسے ہی اس کو واپس کر دی، نہیں، اس کا دائرہ کار بھی پوری زندگی تک وسیع ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجالس ہیں وہ بھی امانتیں ہوتی ہیں۔ چار دوست بیٹھ کے آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو یہاں جو بات چیت ہوئی یہ بھی امانت ہے۔ اگر کوئی وہی بات باہر جا کے بتائے تو خیانت کر لی، خیانت کر لی۔ ٹھیک ہے، تو اپنی ایمانتوں کے بھی محافظ ہیں، امین ہیں، اور اپنے وعدوں کا بھی پاس کرنے والے ہیں۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی پہلی 9 آیات ہیں۔ تو سورہ توبہ، سورہ احزاب اور سورہ مومنون، ان میں 10 ان کلمات کا ذکر آ گیا جن سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، اور سب کا تعلق اخلاق سازی سے، اعمال سازی سے، معاملات سے، اور اس کے بعد 10 چیزیں اور ہیں، اور اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 10 کلمات کے ساتھ آزمائش کی گئی، جن میں 5 کا تعلق سر کی طہارت سے ہے، یعنی یہاں سے یہاں تک۔ 5 کا تعلق
سر کی طہارت سے ہے اور 5 کا تعلق باقی جسم کی طہارت سے ہے۔ 30 کلمات جن کا ذکر قرآن میں آ گیا اور 30 کلمات جن کا ذکر اس حدیث میں آ گیا جسے عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، اور وہ بھی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 30 کلمات سے آزمائش کی، ٹھیک ہے؟ تو ان کا تعلق اخلاق، کردار، اعمال سے، اور ان کا تعلق اس کی ظاہر شخصیت سے۔ اب مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، وہ سنت ہیں۔ اب پہلی 5 چیزیں جن کا تعلق سر کے حصے سے ہے وہ کیا ہے؟ مونچھیں کم کرنا، مونچھیں چھوٹی رکھنا، داڑھی بڑھانا، کتنی خوبصورت لگے، شخصیت وجیح لگے، کلی کرنا، مسواک کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں پانی ڈالنا۔ یہ 5 چیزیں ہوں گی جن کا تعلق سر کی طہارت سے، اور 5 چیزیں ہیں جن کا تعلق باقی جسم کی طہارت سے ہے، اور ان میں سے نمبر 1 ناخن تراشنا۔ ناخن تراشنا دیگر روایات میں ہے 15 دن کے بعد ناخن تراش لیے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس کے بعد ناخنوں کا بڑھنا یا بڑھانا یہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں میں وہ اسباب کی بات نہیں کر رہا، اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں۔ تو ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، یہ جوڑ ہیں، یہ کیا ہیں؟ جوڑ، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغل کے نیچے بال انہیں نوچنا، انہیں صاف کرنا، اس کے بعد زیر ناف، ناف سے نیچے، جیسے پنجابی میں دھنی کہتے ہیں، ناف سے نیچے بالوں کو مونڈنا، ان کی صفائی کا خیال رکھنا، اور استنجا کرنا، اور استنجا کرنا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور جلد ہے اول صفحہ 129 ہے۔ تو یہ ٹوٹل 40 کلمات 30 قرآن حکیم سے جن کا تعلق شخصیت سازی سے، کردار سازی سے، اخلاق سازی سے، اعمال سازی سے، معاملات سازی سے، اور 10 کا تعلق اس کی ظاہر صفائی ستھرائی اور پاکیزگی و طہارت سے۔ ان 40 کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، ٹھیک ہے؟ یہ وہ آزمائش ہے جو شخصیت سازی کے اعتبار سے، جو باقی چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ اب ان 40 کلمات کے ساتھ آزمائش ہوئی، اور انعام کے طور پہ رب قدوس نے کیا فرمایا؟ قالا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ان کلمات کے ساتھ تیری آزمائش اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم تجھے لوگوں کا امام، پیشوا، راہبر، رہنما اور قائد بنانے والے ہیں۔ لوگوں کی امامت تمہارے سپرد کرنے والے ہیں۔ اب یہ ایک بات سادہ سمجھ لیجئے، اس چیز کے ساتھ قرآن و حدیث کو لے لیں، ہمیں ایک ضابطہ مل گیا، ایک ضابطہ مل گیا۔ قوموں کی امامت، قوموں کی امامت، قوموں کی پیشوائی، قوموں کی رہبری، قوموں کی قیادت اسی کو سجتی ہے جس میں قرآن میں پائی جانے والی یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس کے کردار میں، جس کے اخلاق میں، جس کے معاملات میں، جس کی زندگی میں ان چیزوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ اگر یہ ہے
تو اللہ کا اعلان ہے انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم یہ سارے کلمات اس لیے تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے امام بنائیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اگلی چیز، آج اگر ہم کہیں امامت کیوں چھن گئی، امت مسلمہ سے رہبری اور رہنمائی کیوں چھن گئی، کیوں آج امت قوموں کی قیادت کرنے والی نہ رہی؟ اللہ نے فرمایا، جب اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مولا جو منصب امامت تو مجھے عطا کر رہا ہے، جو منصب پیشوائی اور قیادت مجھے عطا کر رہا ہے، میری اولاد کو بھی وہ نصیب ہو۔ قالا ومن ذریتی، مولا کیا وہ پیشوائی میری اولاد میں بھی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قالا لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ ظالم کون؟ جو ان کلمات سے روگردانی کر لے، جو ان سے غافل ہو جائیں، جو ان سے غافل ہو جائیں، جن کی کردار سازی، شخصیت سازی، اخلاق سازی، اعمال سازی ان چیزوں کے خلاف ہو جائے۔ من حیث القوم جائزہ لے لیجئے، اگر آج امت مسلمہ سے وہ منصب چھنا ہے تو کچھ تو محرکات ہیں، اور ان محرکات کے ضامن، محرکات کے ذمہ دار لازمی طور پر ہم خود ہیں۔ نہیں تو اللہ کا وعدہ تو تبدیل ہونے والا نہیں ہے، اللہ کے کلمات بھی تبدیل ہونے والے نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، اے مولا وہ خصوصیات، وہ اخلاق، وہ اعمال جو تو نے ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کیے اور منصب امامت عطا کیا، من حیث القوم ہمیں بھی اس کی خیر عطا کر۔ اوروں کے لیے نہ صحیح، کم از کم ہم اپنے لیے ہی کو اچھے ہو جائیں، اپنے لیے ہی بہتر ہو جائیں، اپنوں کے لیے ہی کچھ نمونہ عمل بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔